بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں قاری فہیم احمد قاسمی اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آسان اردو SBL۔ محترم عزیز دوستو، استغفار کے بارے میں ویڈیو بنائی میں نے، الحمدللہ ان پر بہت اچھے ویوز آئے، لوگوں نے پسند کی۔ اسی طرح درود شریف کے بارے میں بنائی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے مقبولیت بخشی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بہت چھوٹے سے عمل آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ حالانکہ ہر کوئی اس عمل کو کرتا ہے، لیکن اس عمل کو اگر اپنی نیت درست کرنے کے بعد میں کر لے تو بہت الحمدللہ اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ ہر کوئی ان عمل کو کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے 5 وقتہ وہ تو اس کو ضرور ہی کرتا ہوگا، لیکن اس کو خبر نہیں کہ میں یہ کس طرح کر رہا ہوں۔ صرف نفل کی نیت باندھ لیتا ہے اور وہ اپنی نفل پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے۔ لیکن انہی نفلوں میں اگر وہ اپنے نیت کو تھوڑا سا بدل لے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی بڑھا دے گا اور اس کی مشکلات اور پریشانیوں کو آسانیوں میں مبدل بھی فرما دیں گے۔ وہ کون سے عمل ہیں اور کیسے کرنے چاہیے، میں اسی چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو بنے رہیے آپ ہماری ویڈیو میں آخر تک اور ویڈیو کو پوری اور سمجھ کر ضرور دیکھیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج ہمارے یہاں پر بہت زیادہ سردی ہے اور یہ میرا اسٹوڈیو بھی میری چھت کے اوپر بنا ہوا ہے۔ بہت غریب ہم لوگ ہیں تو میں نے چھت کے اوپر اپنا ویڈیو اسٹوڈیو بنا رکھا ہے، جیسے تیسے کر کے ویڈیو بناتا ہوں۔ اتنی سردی لگ رہی ہے یہاں پر بیٹھ کر کے میرے منہ سے تک کے دھواں سا نکل رہا ہے بہرحال، اور بہت زیادہ سردی ہے۔ لیکن ویڈیو تو بنانی تھی، کئی دن ہو گئے آپ کی خدمت میں پیش ہوئے اس لیے ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ بہرحال دوستو، وہ عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو پہلے تو نماز کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نماز کی توفیق دے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے میں ظہر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں سب سے آخر کے 2 نفل ہوتے ہیں، ہم صرف اس کو نفل پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان نفلوں کو نفل تو پڑھ ہی رہے ہیں، لیکن اگر ہم ان نفلوں میں ہی صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجہ کی اگر نیت کر لیا کریں تو اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر بھی بڑھا دے گا اور استغفار کرنے کا زیادہ ثواب بھی ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں، عربی تو آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صلاۃ الحاجہ کی 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے اور پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو خواہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں یا کہ درختوں کے پتوں کے برابر ہوں یا ریت کے ذرات کے برابر ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے، یعنی صرف 2 رکعت صلاۃ الحاجہ اور صلاۃ توبہ جو پڑھ لیتا ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ جو پڑھ لیتا ہے، اگر وہ اپنی نیت ظہر کی نماز میں سب سے آخر میں جو 2 رکعت نماز نفل ہوتی ہے، ان نفلوں میں ہی یہ نیت کر لے کہ میں ان نفلوں کو صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھ رہا ہوں، نفل تو پڑھ ہی رہا ہے لیکن اگر وہ صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھے گا تو اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے کہ اس کے گناہ خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، خاص درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، خواہ اس کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دے گا، بشرطے کہ اخلاص سے کی جائے اور وہ گناہ جو ہے صغائر ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ بنا توبہ کیے معاف نہیں ہوتے۔ اسی طرح مغرب کی نماز میں اگر جو مغرب کی نماز کے بعد میں 2 سنت اور 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، انہی نفلوں میں اگر صلاۃ الحاجہ کی نیت کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایسی مرادوں کو پورا فرما دیتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، بندے کی ایسی مرادوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر مغرب کی نماز میں 6 رکعت اوابین کی پڑھ لی جائیں، نفل تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں، 2 نفل تو پڑھتے ہیں، 4 نفل اور اگر زائد پڑھ لی جائیں اور 4 نفل اوابین کے اور بڑھا لیے جائیں، یعنی 2 تو مغرب کے ہوتے ہی ہیں، 4 اور بڑھا لیے جائیں، 6 نفل اگر اوابین کی نیت سے پڑھ لیا جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ثواب عطا فرماتے ہیں، ایسا ثواب عطا فرماتے ہیں اوابین کی 6 رکعت نماز نفل پڑھنے کا۔ حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ 12 سال کی وہ عبادت جو مقبول ہو گئی ہو، اس عبادت کا اس کو ثواب ملتا ہے۔
یعنی 12 سال کی ایسی عبادت جو کہ مقبول ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہو، ایسی عبادت کا ایسی عبادت کے بقدر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو میرے دوستو کتنی بڑی فضیلت ہے اوابین کے 6 رکعت نماز نفل پڑھنے کی۔ اسی طرح عشاء کے بعد میں اگر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ کی نیت سے آدمی پڑھ لے، صلاۃ الحاجہ ہر ایک آدمی کی، ہر ایک شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میری مرادوں کو پوری ہو جائے، میری تمنائیں پوری ہو جائیں، میری پریشانیاں دور ہو جائیں، مجھے سکون مل جائے، میں ڈپریشن سے باہر آ جاؤں، میری ٹینشنیں ختم ہو جائیں۔ تو دوستو عشاء کی نماز کے بعد میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ کی نیت کر کے اس طرح پڑھیں کہ پہلی رکعت میں آیت الکرسی پڑھیں اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھیں۔ یقین مانیے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے راحتوں کے سامان پیدا کر دے گا جس سے آپ کا گمان بھی نہیں ہو سکتا، نہیں ہونے کا۔ تو میرے عزیز دوستو اللہ تعالیٰ بہت بڑا رحیم ہے، بہت بڑا کریم ہے۔ وہ تو اپنے بندے کے بس معمولی سے معمولی عمل کو بھی اتنا پسند کر لیتا ہے کبھی کبھی کہ اپنی رحمت کے دریا بہا دیتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ معمولی سے معمولی گناہ کو پر بھی اتنی سخت پکڑ کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو میرا عزیز دوستو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے اور ان عمل کو، چھوٹے چھوٹے عملوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ چلتے پھرتے استغفار کی، درود شریف کی، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ بہت ہی گیا گزرا دور ہے، گناہوں کی کثرت والا دور ہے۔ ہر جگہ، ہر خطے میں اور ہر جگہ کوئی ایسی نہیں جہاں گناہ نہ ہو رہے ہوں، اجتماعی گناہوں کا دور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دور سے حفاظت فرمائے اور اپنے خاص بندوں میں، اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو جس طرح میں نے یہ آپ کو نفل بتائے ہیں اس طرح آپ اپنے نفلوں کو پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ بہت فوائد ہوں گے، اور یاد آ جائے تو اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو، سمجھ میں آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے پھر کسی نئی ویڈیو میں، کسی نئے بیان کے ساتھ، کسی نئے وظیفے کے ساتھ، کسی نئی دعا کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔